ایک حدیث کا مفہوم یہاں تک ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر میرے حضور کو مبارکباد پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ابن خطاب کے ایمان لانے پر میں جبریل بھی آپ کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ تو آپ نے کئی بار سن رکھا ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت مل گئی، اسلام کو عزت مل گئی، بلکہ خود سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے ایمان لانے سے پہلے ہم مسلمان چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، کھلے عام نماز نہیں پڑھتے تھے۔ حرم کعبہ میں کوئی نماز پڑھتے دیکھا جاتا تو مشرکین مکہ اس سے جھگڑتے تھے، لڑائی ہو جاتی تھی، لیکن فرمایا جب سے حضرت عمر ایمان لائے ہیں تو حضرت عمر کے ایمان لانے کے بعد ہمارا جہاں جی کرتا تھا ہم وہاں پہ بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ کسی میں اتنی جرت نہ ہوتی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے وہ آ کر کسی مسلمان کے اوپر ہاتھ اٹھا۔ کتب حدیث میں آتا ہے، سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا خود راوی ہیں اس حدیث کے، آپ فرماتے ہیں سارے صحابہ نے چھپ چھپ کے ہجرت کی ہے، کوئی دن کو چھپ کے چلا گیا، کوئی رات کو چھپ کے چلا گیا، کوئی کس راستے پر چھپ کے ہجرت کرنے چلا گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے کہ جس دن آپ نے ہجرت فرمانی تھی آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ مکہ کے بازار میں اعلان فرما رہے تھے کہ اگر کوئی چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ عمر کو آ کر ہجرت کرنے سے روک لے، تو اتنی کسی میں جرت نہ ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی الاعلان اور کھلے عام لوگوں کے سامنے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر اللہ نے اسلام کی مدد فرمائی، اسلام کو تقویت عطا فرمائی، اسلام کو عزت عطا فرمائی، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو خود بیان فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ نے حق حضرت عمر کی زبان پر جاری فرما دی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے حضور فرماتے تھے کہ اے لوگوں سن لو، ابو بکر و عمر میرے لیے ایسے ہیں جیسے دو آنکھیں اور دو کان ہوتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اے لوگوں میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر زمین پر ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں اے لوگوں میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں اور دو وزیر زمین پر ہیں، اور فرمایا سن لو زمین پر تمہارے نبی کے جو دو وزیر ہیں ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام فاروق اعظم ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کا اندازہ اس حدیث سے کر لیجئے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر تشریف لا رہے تھے اس شان سے کہ میرے آقا کا دایاں ہاتھ حضرت ابو بکر کے کندھے پر تھا اور بایاں ہاتھ سیدنا فاروق اعظم کے کندھے پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مسجد نبوی کے دروازے سے باہر آ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ خوبصورت منظر دیکھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ دیکھ لو جس شان سے آج ہم مسجد نبوی سے آ رہے ہیں اسی شان سے کل قیامت والے دن جنت میں بھی جائیں گے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو کس قدر بیان کر دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد اگر کوئی شخص نبی بن کے آتا، یعنی اللہ میرے بعد نبوت کے سلسلے کو جاری رکھتا تو میرے بعد کوئی نبی بن کے آتا تو وہ حضرت عمر ہوتے، لیکن اللہ نے مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا اور میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔